الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے مکرم و محترم جناب سید جعفر شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، عمائدین قوم، مہمانان گرامی، علماء کرام اور حاضرین محفل، ربیع الاول کا مقدس اور مبارک مہینہ ہے اور مسلمانان عالم بارگاہ رسالت میں اپنی غلامی کے اقرار اور محبت کے اظہار کے لیے یہ محافل سجا رہے ہیں، اور ہمیں بھی رب کائنات نے توفیق بخشی کہ ہم بھی جشن میلاد میں شامل ہو کر اس کی رحمتوں سے جھولیاں بھر رہے ہیں۔ حضرات مکرم، وقت مختصر ہے، میں چند اور باتوں کی ڈور میں بندھا ہوں، اور صرف ابھی جلسے کی بات نہیں ہے، اس کے بعد زاہد پیر میں رات کا جلسہ ہے، راتوں رات مجھے ملتان پہنچنا ہے، کل دوپہر کو ظہر سے پہلے گوجرانوالا میں ایک محفل ہے، مغرب کے بعد اسلام آباد میں ہے، عشاء کے بعد راولپنڈی میں ہے، اور پرسوں جمعے کے لیے مجھے واپس ملتان آنا ہے۔ تو ایسے میں اپنی مجبوری اور معذوری کا اظہار کر رہا ہوں کہ بہت زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کر پاؤں گا، اور ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ بسیار گوئی اور بسیار خوری بچوں کا شیوا ہے، اگر مختصر بات ہو اور اس سے کچھ سبق حاصل کیا جائے تو وہ گھنٹوں کی بے معنی گفتگو سے بہتر ہے۔ حضرات مکرم، رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اس جہان رنگ و بو میں بھیجا، اس کائنات آب و گل میں ہماری رہبری اور رہنمائی کے لیے۔ حالانکہ اگر وہ چاہتا تو ہر ایک کو براہ راست بھی ہدایت دے سکتا تھا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، لیکن اس نے ہمیں یہ بتایا کہ اے میرے بندو، سب سے بہتر چیز، سب سے بڑی چیز، سب سے عظیم چیز جو تمہارے لیے ضروری ہے، جو اس دنیا میں بھی تمہارے لیے ضروری ہے اور آخرت کی ہمیشہ رہنے والی زندگی کے لیے بھی تمہارے لیے وہ لازمی ہے، وہ ہدایت ہے، اور ہدایت بھی میں تمہیں ڈائریکٹ نہیں دیتا بلکہ اپنے محبوب کے توسط سے دیتا ہوں۔ تو یہ ایک سبق ہے، یہ ایک سمبولک لینگویج ہے، ایک علامتی زبان ہے۔ ہمیں بتایا گیا کہ بے شک دیتا وہ ہے لیکن دیتا اپنے محبوب کے ہاتھوں سے ہے۔ حضرات مکرم، رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور وہ اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے۔ کیا مطلب ظلم کر بیٹھے؟ کیا ماتم کر رہے ہوں گے، اپنے آپ کو پیٹتے ہوں گے، خودکشی کے لیے کوئی سامان فراہم کر رہے ہوں گے، یا کوئی ایسا کام کر رہے ہوں گے کہ جن سے وہ ان کو کوئی کاروبار میں گھاٹا ہو رہا ہو، یا صحت خراب ہو رہی ہو، یا خاندان تباہ ہو رہا ہو، کیا کام کریں؟ یہ قرآن نے ہمیں بتایا کہ اگر تم نماز نہ پڑھو، اگر تم فرائض کی ادائیگی میں نہ مشغول ہو، اگر اللہ کے احکام کی تعمیل نہ کرو، تو تمہارا یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کو کوئی نقصان ہو جائے گا۔ نماز تم نہیں پڑھتے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں، پڑھتے ہو تو اس کو کوئی فائدہ نہیں، اور ظاہر ہے کہ جو فائدے اور نقصان کے گھیرے میں ہو وہ تو مجبور ہوتا ہے۔ بھئی آپ سوچئے، بظاہر یہ ہمارا اختیار ہے، ہم چاہیں تو گرم کپڑے پہنے، چاہیں نہ پہنے، لیکن کیا واقعی اختیار ہے؟ اگر نہیں پہنیں گے تو سردی سے ٹھٹھر کے مر جائیں گے۔
بظاہر اختیار ہے، حقیقتاً نہیں ہے۔ بظاہر اختیار ہے، ہم چاہیں تو کھانا کھائیں چاہیں نہ کھائیں، لیکن کیا واقعی اختیار ہے؟ کھانا نہیں کھائیں گے تو زندہ کیسے رہیں گے؟ یارو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کام نفع یا نقصان سے ملا ہوا ہو وہ ایک مجبوری ہوتی ہے، نفع حاصل کرنا مجبوری ہے، نقصان سے بچنا یہ مجبوری ہے، اور رب کائنات نفع نقصان سے بالا تر ہے، اسی لیے مختار کل ہے۔ اگر اس کو بھی کوئی چیز نفع نقصان پہنچا سکتی تو وہ بھی مجبور ہوتا ہے۔ نفع حاصل کرنا ہے، نقصان سے بچنا ہے، لیکن وہ ان چیزوں سے مابرا ہے، اس لیے ہماری عبادت اور ریاضت سے اس کو کوئی فائدہ نہیں، اور نہ کرنے سے اس کو کوئی نقصان نہیں۔ وہ تو ہر چیز سے بالاتر، لیکن اگر ہم اس کی عبادت نہیں کریں گے، احکام کی تعمیل نہیں کریں گے تو نقصان ہمارا ہے، ہم اپنی جانوں پر ظلم کریں گے، ہم اپنے لیے جہنم کا ایندھن بننے کا راستہ ڈھونڈیں گے اور اپنے لیے اس کے قہر و غضب کی صورت تلاش کریں گے۔ اس لیے اس نے فرمایا کہ اے میرے بندو، اگر تم میری نافرمانی کر بیٹھو، حکم دولی کر بیٹھو، فرائض و واجبات کی تکمیل سے اور تعمیل سے اگر تم احتراز کرنے لگو تو میرا کوئی نقصان نہیں، تم اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہو، اور اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تب بھی میری رحمت سے نا امید مت ہو، بلکہ جو مجسم رحمت جس کو بنا کر بھیجا ہے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ مولا جرم تو تیرا کیا تھا، نافرمانی تیری کی تھی، حکم دوری تیری کی تھی، مجرم تو تیرے ہیں، جب تیرے مجرم ہیں تو اپنی بارگاہ میں بلانا، لیکن تو فرماتا ہے کہ نہیں میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ۔ مولا یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو، مجرم تو میرے ہو، لیکن اگر تمہیں میں اپنی پاس بلاؤں کہ آؤ میرے بندو میری بارگاہ میں آؤ، مجھ سے معافی مانگو، میں معاف کروں گا، تو تم جرم کر کے معافی کو اپنا حق سمجھ کے آ جاؤ گے۔ مولا تو نے کہا ہے میری بارگاہ میں آؤ، مجھ سے معافی مانگو، تو معافی جو ہے مجرم کا حق تو نہیں ہوتی، معافی مجرم کا حق نہیں ہوتی، یہ معاف کرنے والے کی مرضی ہوتی ہے۔ تو تم نے گناہ کیا، نافرمانی کی، حکم دولی کی، تو تمہیں اگر مجھ سے معافی چاہیے تو میرے حکم کے مطابق تم عمل کرو۔ کیا کرو؟ میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ۔ مولا اگر تیرے محبوب کی بارگاہ میں آ کے معافی ملنی ہے تو ٹھیک ہے، ہم تیرے حکم پر حاضر ہو جاتے ہیں، لیکن پھر تو نے آگے فرمایا فاستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کرو۔ مولا جب وہاں آنے سے معافی ملنی ہے تو وہاں آ گئے، اب یہ استغفار کی شرط کیوں ہے؟ یہ بھی کوئی زیادہ مشکل بات نہیں۔ دراصل دیکھیے، فرض کیجئے ایک کوئی نوجوان ہو اور اس بستی کی جو معزز شخصیت ہے، محترم شخصیت ہے، ان کی شان میں کوئی گستاخی کرے، کوئی بدتمیزی کرے، پھر کچھ محلے والے، کچھ بستی والے وہ اس بندے کو لے کے، اس نوجوان کو لے کے ان صاحب کے پاس جائیں اور کہیں جی آپ بزرگ ہیں، آپ بڑے ہیں، یہ بڑائی آپ کو زیب دیتی ہے، یہ بچہ ہے، اس سے نادانی ہو گئی ہے، اس سے بدتمیزی ہو گئی ہے، اس کو معاف فرما دیں۔ وہ بزرگ کہیں کہ ٹھیک ہے، آپ سب سفارشی بن کے آئیں، میں معاف کرتا ہوں، لیکن یہ معافی مانگے تو صحیح، اپنی غلطی کو تسلیم کرے تو صحیح، اپنے جرم کو مانے تو صحیح۔ یہ تو اسی طرح اکڑا کھڑا ہے، اس کی آنکھوں میں تو شرمندگی نہیں ہے، یہ تو اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کر رہا۔ تو پتہ یہ چلا کہ معافی مانگنے کے لیے اپنے جرم کو، غلطی کو تسلیم کرنا تو بنیادی چیز ہے نا۔ تو رب نے فرمایا کہ اگر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر گناہ کر بیٹھے تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ اور پھر مجھ سے معافی بھی مانگو، اپنی غلطی کو تسلیم تو کرو۔ فاستغفر اللہ، اور پھر اگر میرے محبوب نے بھی تمہاری سفارش کر دی، اگر اس نے بھی تمہارے لیے ہاتھ اٹھا دیے، پھر کیا ہوگا؟ لوجد اللہ، پھر وہ اللہ کو پالیں گے۔ مولا یہ سارا چکر تجھے پانے کے لیے ہے؟ تو مولوی تو ہمیں کہتے ہیں کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تو نے اپنے کلام میں فرمایا تو شہرک سے زیادہ قریب، جو شہرک سے زیادہ قریب ہو اسے پانے کے لیے ادھر ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے ہاں محاورہ ہے بچہ بغل میں اور ڈھنڈورا شہر میں۔ مولا تو شہرک سے زیادہ قریب، تو تجھے پانے کے لیے کہیں جانے کی کیا حاجت؟
حضرات مکرم رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو، میرے مجرم ہو، میرے خطا کار ہو، میرے احکام سے روگردانی کرنے والے، اب میری مرضی یہ ہے کہ میں معاف اس کو کروں گا جو میرے محبوب کی بارگاہ میں آئے گا۔ اور وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ تم مجرم ہو۔ اگر تم براہ راست میری بارگاہ میں آ جاؤ تو میں عادل بھی تو ہوں نا، میں عدل فرماؤں گا، اور جب میں عدل فرماؤں گا تو پھر کیا ہوگا؟ تمہیں میرے قہر و غضب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن میں تمہیں بخشنے کے لیے تمہیں راستہ بتا رہا ہوں کہ اگر تم میرا محبوب کا دامن پکڑ کے آؤ گے پھر کیا ہوگا؟ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر تم مجھے پاؤ گے، اور کس حال میں پاؤ گے؟ مجھے قہار اور جبار نہیں پاؤ گے، بلکہ میں عدل بھی نہیں کروں گا۔ عدل کروں تو تم میں سے کون ہے جو بخشا جائے؟ کسی نہ کسی غلطی سے پکڑے جاؤ گے تو تم مجھے پاؤ گے، اور تواب و رحیم پاؤ گے۔ میں تمہاری توبہ کو قبول فرماؤں گا، تم پر رحم فرماؤں گا۔ تو تم خطا کار ہو، تم مجرم ہو، تم گناہگار ہو، اگر تم نے مجھے تواب و رحیم پانا ہے تو میرے محبوب کا دامن پکڑ کے آنا، اور اگر قہار و جبار پانا ہے تو ویسے ہی اٹھا کے چلے آنا۔ ایک حدیث مبارکہ سے ذرا اس آیت کی مزید تشریح مقصود ہے۔ میرے آقا کریم جلوہ فگر ہے مسجد نبوی میں، اور سرکار کے ایک صحابی ایک غلام حاضر ہے اور عرض کرتے ہیں آقا ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی، بہت بڑی خطا ہو گئی، جان بوجھ کر روزہ توڑ ڈالا، اب اللہ سے کے قہر و غضب سے بچنے کا راستہ بتا دیجئے، اس کے عذاب سے محفوظ رہنے کی کوئی سبیل دکھا دیجئے۔ آقا کریم فرماتے ہیں کفارہ ادا کرو۔ عرض کی سرکار کفارے کی صورت کیا ہے؟ فرمایا 60 روزے مسلسل رکھو۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ تو پتا ہوگا کہ 60 روزے رکھنے پڑتے ہیں روزہ اگر توڑ بیٹھے آدمی، لیکن 60 روزے کنزیکٹیو مسلسل۔ اگر آپ نے 59 روزے رکھے اور پھر گیپ کر لیا، وقفہ کر لیا، آپ شروع سے شروع کیجئے۔ اس صحابی کہتے ہیں آقا میں تو ایک روزہ نہیں رکھ سکا، وہ توڑ ڈالا۔ آپ فرماتے ہیں 60 روزے وہ بھی مسلسل، یہ تو شرط پوری نہیں کر سکتا۔ فرمایا اچھا پھر ایسا کرو کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ عرض کی سرکار میں تو خود غریب مسکین ہوں، لاچار و نادار ہوں، اپنے گھر کا چولہا نہیں جلتا، بچوں کا پیٹ پالنا مشکل، اور 60 مسکینوں کو کھانا کہاں سے کھلاؤں گا؟ فرمایا کہ اچھا پھر ایک غلام یا باندی آزاد کرو۔ عرض کی سرکار غریب ہوں، بے حیثیت ہوں، غلام باندی میرے پلے نہیں ہے اور خریدنے کی میری حیثیت نہیں ہے، میں تو یہ شرط پوری نہیں کر سکتا۔ میرے آقا کریم نے کیا فرمایا؟ کیا یہ فرمایا کہ دیکھو بھائی اللہ نے کفارے کی 3 صورتیں بیان کی ہیں، میں نے تینوں تمہیں بتا دی، اگر تم پوری نہیں کر سکتے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ بھائی تم اس کے بندے ہو، تم اس سے معافی مانگو، اس سے توبہ کرو، کیا پتہ وہ بخش دے، اور اگر وہ نہ بخشے تو پھر سزا بھگت لینا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے آقا کریم نے یہ تو نہیں فرمایا، فرمایا بلکہ انتظار کرنے کو کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ وہ صحابی بیٹھ گئے۔ اتنے میں ایک اور صحابی آئے، کھجوروں کا ٹوکرا سر پہ رکھے، وہ تحفہ، وہ نذرانہ، وہ ہدیہ آقا کریم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ سرکار نے وہ تحفہ قبول فرمایا، اور وہ جو صحابی روزہ توڑ کے آئے بیٹھے ان کو بلایا اور فرمایا کہ کھجوریں لے جاؤ، مدینے کے غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو گیا۔ وہ صحابی کھجوریں اٹھا کے 2 قدم چلتے ہیں، پھر ٹھٹکتے ہیں، رکتے ہیں، پلٹتے ہیں، اور آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا آپ فرماتے ہیں کھجوریں مدینے کے غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دوں تو میرا کفارہ ادا ہو جائے گا، تو آقا مدینے کا جو سب سے غریب اور مسکین ہے وہ تو یہ خطا کار آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے، یہ مجرم آپ کے روبرو موجود ہے۔ میرے آقا کریم تبسم فرماتے ہیں، مسجد نبوی کے در و دیوار روشن ہو جاتے ہیں، اور سرکار فرماتے ہیں اچھا یہ کھجوریں لے جا اپنے بال بچوں کو کھلا دے، تیرا کفارہ ادا ہو گیا۔ حدیث تو آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی، اور ظاہر میں نئی حدیثیں تو جی سے جوڑ کے نہیں لا سکتا، لیکن ان کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔
حضرات مکرم جب وہ صحابی حاضر ہوئے اور اپنی غلطی کا اقرار کیا، پہلا سبق تو یہ ملا کہ آقا کریم کا حسن تربیت ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو چھپانے کی اور اس کو اس طرح یہ سمجھنا کہ نہیں جی بس غلطی ہو گئی کیا ہوا، اور لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے اس پہ پردہ ڈالنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ اللہ کی اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اس کا اقرار کر کے معافی کے طلبگار ہو تاکہ تمہاری بخشش کا سامان ہو سکے۔ دوسری بات یہ کہ جب سرکار سے انہوں نے کفارے کی صورتیں پوچھی اور آقا کریم نے تینوں صورتیں بیان کر دی اور انہوں نے تینوں سے معذرت کر لی کہ میں نہیں کر سکتا، تو آقا کریم یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ بھئی 60 روزے تم نہیں رکھ سکتے، 60 مسکینوں کو کھانا تم نہیں کھلا سکتے، غلام یا باندی آزاد تم نہیں کر سکتے، اور آگے ہو میری بارگاہ میں مسئلہ تمہارا حل کرنا ہے۔ وہ اس لیے کہ آنے والا خود نہیں آیا، بھیجنے والے نے بھیجا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کسی مفتی نے یہ راستہ نہیں دکھایا، کسی عالم نے مولوی نے نہیں دکھایا، یہ راستہ خود رب کائنات نے دکھایا۔ ادھر گناہگاروں خطاکاروں کو حکم دیا کہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں اگر میری رحمت سے حصہ چاہیے تو مجسم رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اور ادھر محبوب کو فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب یہ بھکاری آتے ہیں، یہ منگتے آتے ہیں، یہ فریادی آتے ہیں، یہ سائل آتے ہیں، جھولیاں پھیلائے ہوئے، دستے سوال دراز کیے ہوئے، اے محبوب ان کی خطاؤں کو مت دیکھنا، لغزشوں کو مت دیکھنا، ان کے نامہ اعمال کی سیاہی کو مت دیکھنا، ان کے پھیلے ہوئے ہاتھوں کو دیکھنا، ان کی خالی جھولیوں کو دیکھنا، ان کے ہونٹوں پر سوال کو دیکھنا، ان کی آنکھوں میں طلب کو دیکھنا، اور ذرا اپنی شان رحمت کو دیکھنا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، بے شک رحمان و رحیم میں ہوں لیکن تمام جہانوں کے لیے اپنی رحمت کو اے محبوب تیرے پیکر میں ڈھال دیا ہے اور تیری صورت میں مجسم کر دیا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میں اے محبوب دونوں جہانوں کی بھلائی تو تیری جھولی میں رکھ دی ہے اور تمام نعمتیں تو تجھے عطا فرما دی ہیں۔ اور آقا کریم نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک دیتا وہ ہے لیکن دلاتا تو میرے ہاتھوں سے ہے۔ تو اللہ نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے محبوب یہ خطاکار و گناہگار ہیں تو ان کی خطاؤں گناہوں کو نہ دیکھنا، اپنی شان عطا کو دیکھنا، میری بخشی ہوئی نعمتوں اور رحمتوں کو دیکھنا، اور یہ سوچنا اگر یہ تیرے در سے بھی خالی لوٹیں گے تو پھر کہاں سے پائیں گے۔ آقا کریم نے ان کو مایوس نہیں لوٹانا تھا تو سرکار یہ فرما دیتے کہ بھئی دیکھو 60 روزے تم نہیں رکھ سکتے، 60 مسکینوں کو کھانا تم نہیں کھلا سکتے، غلام یا باندی آزاد تم نہیں کر سکتے، آگے ہو میری بارگاہ میں مشکل تمہاری آسان کرنی ہے، مسئلہ حل کرنا ہے، کوئی نہ کوئی سولیوشن نکالنا ہے، تو ایسا کرو کہ اللہ سے معافی مانگو اور میں بھی تمہاری سفارش کر دیتا ہوں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ قرآن نے یہی تو کہا ہے نا، فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول، اس کی بارگاہ میں التجا کرو، گڑ گڑاؤ، آنسو بہاؤ، اشکبار ہو، سجدریز ہو، اس سے اس کی رحمتوں کے طلبگار ہو، اور میں بھی تمہارے لیے رب کی بارگاہ میں جھولی پھیلاؤں، ہاتھ اٹھاؤں، سفارش کروں، تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی۔ آقا کریم یہ بھی تو فرما سکتے تھے، سرکار یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ اگر تم کوئی اور کفارہ ادا نہیں کر سکتے تو تم میری بارگاہ میں آ گئے، یہاں آ جانا یہی کفارہ ہے، اپنی غلطی کو میرے روبرو مان لیا یہی کفارہ ہے، تمہارے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو گیا یہی کفارہ ہے، آنکھوں سے اشک ندامت ٹپک گئے یہی کفارہ ہے، پیشانی پر اشک ندامت آ گیا یہی کفارہ ہے۔ آقا کریم یہ بھی تو فرما سکتے تھے لیکن نہیں، آپ نے انتظار کرنے کو کہا۔ صحابی بیٹھ گئے۔ اب یہ بتائیے مجھے کہ اگر آپ کسی غریب نادار کو جس کو روٹی کے لالے پڑے ہوں اسے پھل فروٹ کا ٹوکرا دے دیں تو یہ اس کے لیے سزا ہوگی یا انعام ہوگا؟ انعام ہوگا۔ اور مجرم کو سزا دی جاتی ہے یا انعام دیا جاتا ہے؟ سزا دی جاتی ہے۔ تو یارو پھر آقا کریم کھجوروں کا ٹوکرا دینے سے پہلے فرما دیتے ہاں بھی اللہ سے معافی مانگو، میں سفارش کرتا ہوں، مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن نہیں، آپ اسے کھجوروں کا ٹوکرا عطا فرما رہے ہیں۔ گویا یہ بتا رہے ہیں کہ اے میرے غلاموں، میرے امتیوں، مجھے اللہ نے صرف یہ اختیار نہیں دیا کہ میں چاہوں تو مجرم کی سزا معاف فرما دوں، مجھے یہ بھی اختیار دیا ہے کہ اگر چاہوں تو مجرم کو سزا کی بجائے انعام عطا فرما دوں۔ تکبیر!
کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا. اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، یہ خیال و گمان کا ہذیان نہیں ہے، جوش خطابت نہیں ہے، زور بیان نہیں ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس کو رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کنتم خیر امہ، تم سب سے بہتر امت ہو. یہ نہیں فرمایا تم نمازی بڑے اچھے ہو، خشوع و خضوع سے نمازیں پڑھتے ہو، سردی اور گرمی ہو موسم کا لحاظ نہیں کرتے، میری بارگاہ میں سجدہ ہونے کے لیے چلے آتے ہو، بڑی پرشکو و شاندار مساجد تعمیر کرتے ہو. یہ نہیں فرمایا. یہ بھی نہیں فرمایا تم روزے دار بڑے اچھے ہو، گرمیوں کے سخت روزے ہو، طویل روزے ہو، زبان پہ کانٹے کھڑے ہو اور پیاس کی شدت سے بے حال ہو، لیکن روزہ چھوڑتے نہیں ہو، سحری افطاری کا بھی اہتمام کرتے ہو. یہ بھی نہیں فرمایا. یہ بھی نہیں فرمایا کہ تم حاجی بہت اچھے ہو، تم لاکھوں روپے خرچ کر کے جاتے ہو حج کرنے کے لیے، عالی شان مکانات میں رہنے والے جا کے خیموں کا شہر بساتے ہو، شاندار لباس پہننے کی عادی، 2 چادریں کفن کی صورت میں لپیٹ لیتے ہو، اور تمہاری فہم و فراست کا چرچا ہوگا، لیکن تم ننگے سر ننگے پاؤں گلی کوچوں میں لبیک اللہم لبیک کی دیوانہ وار صدائیں لگاتے پھرتے ہو. یہ بھی نہیں فرمایا. فرمایا تو کیا فرمایا؟ کنتم خیر امہ، تم سب سے بہتر امت ہو. ارے امت تو نبی کی ہوتی ہے نا، تم سب سے بہتر اس لیے ہو کہ میرے محبوب کے امتی ہو. اور امتی تم اپنے زور بازو سے نہیں بنے ہو، یہ تمہارا اختیار نہیں تھا، یہ میرے کرم کی بات ہے. میں نے تم نے اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے. حضرات مکرم، گھڑی پر نظر پڑی تو پتہ چلا 20 منٹ ہو گئے مجھے بولتے ہوئے. اب آگے بھی منتظر ہیں، میں ایک آدھ نصیحت کروں اور آپ سے اجازت لے لوں. دیکھیے فرض کیجئے کہ آپ کوئی مشین خریدنے کے لیے بازار جاتے ہیں. اگر کوئی سمپل مشین ہے تو دکاندار خود اسے آپریٹ کر کے دکھا دیتا ہے، بھئی اس سے اس طرح فائدہ اٹھانا ہے، یہ آن آف کا سوئچ ہے. جیسے اب جوسر بلینڈر لینے آپ جائیں تو اس کے اندر کوئی کمپلیکیشنز تو نہیں ہے، وہ وہیں چلا کے بتا دے گا کہ بھائی یہ اس طرح اس سے اس کو آپریٹ کرنا ہے. اچھا اگر کوئی مشین کمپلیکیٹڈ ہے، مثلا موبائل فون لینے جائیں تو اب اس کے اندر اتنے ڈیفرنٹ فنکشنز ہیں اور ہم لوگوں کو تو نہیں پتا، بچوں نے تو سنا اس میں ماسٹرز کیے ہوئے ہیں. تو اگر وہ فنکشنز ہم سیکھنے کے لیے وہاں کھڑے ہو تو دکاندار کو تو صبح سے شام تک لیکچر دینا پڑ جائے گا. تو وہ ایسی مشینیں بنانے والے ایسا کرتے ہیں کہ اس مشین کے ساتھ ایک بک لیٹ، ایک کتابچہ، ایک تحریری ہدایت نامہ چھاپ دیتے ہیں تاکہ وہ یہ لے جاؤ، اس کو پڑھ کے وہ مشین سے جتنا میکسیمم بینیفٹ لے سکتے وہ لے لو. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مشین بہت زیادہ قیمتی ہے اور بہت زیادہ پیچیدہ ہے، کروڑوں کی چیز ہے. اب وہ بنانے والی کمپنی یہ سوچتی ہے کہ اگر کروڑوں کی چیز یہ لے گئے اور کوئی غلط طریقے سے آپریٹ کی اور یہ خراب ہو گئی، تو ان کا تو نقصان ہوگا سو ہوگا، ہمارا تو بٹھا بیٹھ جائے گا، مارکیٹ خراب ہو جائے گی، آئندہ کون لینے آئے گا ہمارے پاس. تو وہ ایک تحریری ہدایت نامہ تو چھاپتے ہیں، لیکن ساتھ کمپنی کی طرف سے ایک بندہ بھیجتے ہیں، یہ مشین اپنے سامنے جا کے انسٹال کراؤ، لگواؤ، اس کو چلا کے تجربہ کرا کے دکھا کے آؤ کہ اس مشین کو اس طرح آپریٹ کرنا ہے، اس سے اس طرح فائدہ اٹھانا ہے. انسان بھی بہت قیمتی مشین ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وہ رب کی کاریگری کا شاہکار ہے، صنعت کا نمونہ ہے. اس کی قدر و منزلت کی وجہ سے، اس کی وقت و اہمیت کی وجہ سے اور اس کی نزاکت کی وجہ سے رب کائنات نے ایک تحریری ہدایت نامہ عطا فرمایا ہے جس کو قرآن کہتے ہیں. اور اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ پھر اپنے محبوب علیہ السلام کو بھیج دیا. اے محبوب تو میرا ہے، لیکن میرے بندوں میں جا کے نا زندگی گزار کے، عمر بسر کر کے، شب و روز دکھا کیا کہ ایک انسان کو اس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے. اب تحریری ہدایت نامہ بھی موجود ہے، عملی نمونہ بھی موجود ہے. اگر ہم پھر بھی یہ اس مشین سے صحیح فائدہ نہ اٹھا سکے تو قصور تو ہمارا ہے. اگر اس مشین کو اس طرح آپریٹ کرو جس طرح میرے آقا کریم نے سکھایا ہے تو یارو جن اولیاء نے، جن اسقیاء نے، جن اسقیاء نے، جن عارفین نے، جن کاملین نے وہ طریقہ اپنایا تو پھر دنیا نے دیکھا ہوائیں ان کے اشارے پہ چلتی ہیں اور بادل ان کے اشاروں کے منتظر ہوتے ہیں اور مخلوق خدا وہ ان کی مرضی سے انحراف نہیں کرتی، وہ مخدوم کائنات ہوتے ہیں اور رب کائنات کے نائب بن کر اس کی مخلوق پر گویا حاکم ہوتے ہیں. جو ان ہستیوں کی شان ہوتی ہے جو اس مشین کو آپریٹ کرنے کا طریقہ وہاں سے سیکھ کے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. اور آج عالم یہ ہے کہ جناب ملک میں تخریب کاری کر کے، دہشت گردی کر کے، خون بہا کے یہ بتایا جاتا ہے دین کی خدمت ہو رہی ہے، اسلام کا پرچار ہو رہا ہے. یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ تخریب کار اور دہشت گرد یہ مجاہدین ہیں، یہ خود کش حملہ کرنے والے اپنی جانیں قربان کر کے اسلام کی سربلندی کے لیے کام کر رہے ہیں. یارو ہم نے کتنا عرصہ گزر گیا بتاتے ہوئے کہ یہ تخریب کار ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، ان کا اسلام سے جہاد سے کوئی تعلق نہیں ہے.
نہیں جی یہ تو بڑے مجاہد ہیں، تو امریکہ کی دشمنی میں خود کش حملے کرتے ہیں، یہ ڈرون حملے کے ریئیکشن کے طور پر یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اچھا بھائی امریکہ کی دشمنی میں کرتے ہیں، ڈرون حملوں کا یہ ریئیکشن ہے، تو یہ ریئیکشن نائٹ کلبز پہ ظاہر کیوں نہیں ہوتا، شراب خانوں پہ کیوں نہیں ہوتا، فحاشی اور عیاشی کے اڈوں پہ کیوں نہیں ہوتا، طوائفوں کے ٹھکانوں پہ کوٹھوں پہ کیوں نہیں ہوتا، یہ داتا دربار پہ کیوں ہو رہا ہے، بابا فرید کے مزار پہ کیوں ہو رہا ہے، حضور الرحمان بابا کے مزار پہ بمباری ہو رہی ہے، عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر بموں کے دھماکے ہو رہے ہیں، حضرت سخی سرور کے عرس میں یہ خودکش حملے ہو رہے ہیں، کیا یہ بزرگان دین کے پرو امریکنز تھے؟ یارو اس رات سے پردہ اٹھایا لال مسجد کے خطیب مولانا عبدالعزیز صاحب نے، وہ ارشاد فرماتے ہیں طالبان کو برا نہ کہو، اگر انہوں نے پشاور میں اگر اتنے معصوم بچوں کو 135-36 معصوم بچوں کو اگر خون میں نہلا دیا ہے، موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، تو تب بھی ان کو برا نہ کہو، یہ شریعت کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جناب یہ دیوبندی ہیں، اور اسی لیے آج تک کسی دیوبندی مولوی نے مفتی نے ان کے خلاف فتویٰ نہیں دیا۔ اگر یہ بات میں نے کہی ہوتی تو اینکر پرسنز نے جناب میرے خلاف وہ جلوس نکالا ہوا ہوتا، ٹاک شوز کے اندر جناب مجھے گویا پھانسی دے رہے ہوتے کہ حامد سعید کاظمی فرقہ واریت پھیلا رہا ہے، خون کی ندیاں بہانا چاہتا ہے۔ یہ تو خود انہوں نے پردہ اٹھا دیا، انہوں نے بتا دیا کہ یہ جو حملے ہوتے تھے خودکش حملے یہ امریکہ کی دشمنی میں نہیں ہوتے تھے، مسلکی تعصب میں ہوتے تھے، کیوں ورنہ بزرگان دین کے مزار پہ کیوں ہوتے؟ یارو جمعے کے اجتماعات میں جہاں لوگ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ روز ہونے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں، وہ معصوم بچے جن کی ماں نے نہلا کے بھیجا ہے کہ بیٹے آج جمعہ ہے جاؤ اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے کے آؤ، وہ بریڈ لین کی مسجد وہاں پنڈی کی، وہ سارے واقعات دنیا کے سامنے ہیں۔ حضرات مکرم ہمارے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ جو تخریب کار اور دہشت گرد ہیں دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت سے تعلق ہے ہمارا، اب سارا الزام ہمارے اوپر آنے لگتا ہے کہ ہم شاید تخریب کار ہیں، ہم دہشت گرد ہیں، لیکن ہم اتنے بے قصور بھی نہیں ہیں، ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو سنی منوانے کی بجائے بریلوی ماننا شروع کر دیا ہے، حالانکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کوئی نیا دین تو نہیں دیا جس کی وجہ سے بریلوی کہلاؤ، کوئی نیا عقیدہ تو نہیں ہے، بھائی عقیدہ دین مذہب وہی ہے جو آپ قرآن و حدیث سے ملا ہے، جو اللہ رسول نے دیا ہے، جو صحابہ اہل بیت کی عطا ہے، تو ہمیں یہ منوانا تھا کہ ہم سنی ہیں، ہمارے بزرگوں نے یہ راستہ دکھایا، انہوں نے سنی کانفرنسیں کرائی، بریلوی کانفرنسیں تو نہیں کرائی، جماعت اہل سنت کی بنیاد رکھی، بریلوی جماعت کی بنیاد تو نہیں رکھی، لیکن ہم نے اپنی نالائقی سے یہ دن دیکھا ہے کہ جناب دنیا نے ہمیں بریلوی بنا دیا، ان کو سنی بنا دیا ہے، اب آپ کو اپنی سنی ہونا منوانا پڑتا ہے، کوئی مانتا ہی نہیں۔ آج کے اس کٹ کا، اس اجتماع کا، بلکہ اس ربیع الاول کا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے پیغام یہ ہے، جو میلاد منانے والے ہیں، جو یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والے ہیں، ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ آج سے تم نے دنیا کو بتانا ہے کہ ہم سنی ہیں، اصل میں سنی ہے میلاد منانے والے، درود و سلام پڑھنے والے، پیر و فقیروں کو ماننے والے، مزارات میں جانے والے، اور یہ ایک تاریخ ہے، اگر آپ دیکھیں تو ایک کنٹینیوٹی ہے، ایک تسلسل ہے، ساری دنیا کے اندر کوئی ملک ایسا آپ نہیں دکھا سکتے جہاں مسلمانوں کی ایک معقول عرصے تک وہاں پر حکومت رہی ہو یا ایک معقول تعداد میں ان کی آبادی رہی ہو اور وہاں کسی بزرگ کا مزار نہ ہو، دنیا میں کوئی ایک ملک ایسا نہیں دکھا سکتے آپ۔ حد یہ ہے کہ سعودیہ میں اگر وہ دوسرے عقائد و نظریات کی بالادستی ہے تو وہاں بھی میرے آقا کریم کا گنبد ہمارے عقیدے کی سچائی پر مہر تصدیق ثبت کر رہا ہے، وہ سبز گنبد ہم بریلویوں نے تو جا کے نہیں بنایا، وہ تو ایک تاریخ کا تسلسل ہے۔ حضرات مکرم آپ نے دنیا کو پیغام یہ دینا ہے کہ ہم سنی ہیں اور تخریب کار نہیں ہیں، ہم سنی ہیں اور دہشت گرد نہیں ہیں، ہم سنی ہیں اور خودکش حملہ آور نہیں ہیں، ہم سنی ہیں اور خون کی ہولی کھیلنے والے نہیں ہیں، ہم سنی ہیں اور قتل عام کرنے والے نہیں ہیں، ہم سنی ہیں اور بچوں میں موت بانٹنے والے نہیں ہیں، ہم سنی ہیں اور سروں کی فصلیں کاٹنے والے نہیں ہیں۔ ہمارا یہ پیغام ہے، ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ میرے مولا اپنے کرم سے اس اجتماع میں، اس مقدس مبارک محفل میں حاضری کو مقبول و منظور فرما، اور ہمارے نامہ اعمال میں پتہ نہیں کوئی اور نیک عمل ہے کہ نہیں ہے،
اور اس محفل میں شرکت کے صدقے میں ہماری مصیبتوں کو ٹال دے۔ میرے مولا اپنے فضل و کرم سے وہ دوست جنہوں نے محفل سجائی ہے اور جنہوں نے اس کی رونق بڑھائی ہے اور جنہوں نے اس کی سرپرستی فرمائی ہے اور یہاں تشریف لا کر اس کی وقت میں اضافہ کیا ہے، میرے مولا ان سب کو اپنی نعمتوں و رحمتوں سے نواز دے۔ انجام اختر صاحب ہیں، انجام فیاض صاحب ہیں، میرے مولا ان کی عزت و وقار میں اور اضافہ فرما اور اپنے کرم سے اپنی نعمتوں اور رحمتوں سے مزید نواز دے۔ یہ سب تیرے بندے تیری بارگاہ میں سوالی ہیں، سب کی جھولیوں کو بھر دے، گوہر مراد دے دے، جو بیمار ہے صحت دے دے، شفاء کاملہ دے دے، جو تنگ دست ہے فراخی دے دے، غربت سے نجات دے دے، بار قرض سے سبکدوش کر دے، قرضے کی ادائیگی کے لیے غیب سے کوئی سبیل پیدا فرما دے، جو بے اولاد ہیں نہ جانے کب سے آنسو بہا بہا کے دعائیں مانگتے ہیں، اپنے کرم سے ان کی دعائیں قبول فرما دے، میرے مولا ان کو خوش نصیب زندگی والی اولاد عطا فرما دے، اور جنہیں اولاد دی ہے ان کے بچوں کو ان کے خوابوں کی تعبیر بنا دے، اور ان بچوں کے ذریعے ان کے خاندان کی عزت و وجاہت میں اضافہ فرما دے۔ میرے مولا اپنے کرم سے ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے، آئندہ گناہوں سے بچا لے، اپنے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کے قابل بنا دے۔ میرے مولا اپنے کرم سے پاکستان کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے، پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کرنے والوں کے شر سے بچا لے، تخریب کاروں اور دہشت گردوں کو نیست و نابود کر دے، اور پاکستان کے بے گناہ شہریوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ میرے مولا محض اپنے کرم سے تیری بارگاہ میں کسی کی حجت تو نہیں ہے، کوئی زور تو نہیں چلتا، محض اپنے کرم سے جو مانگا ہے وہ بھی دے دے اور جو نہیں مانگ سکے ہیں وہ بھی عطا فرما دے۔ آمین 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 یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔